ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں ایک خاص موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو کہ یہ جو آڈیو ٹیپس سامنے آ رہی ہیں، یہ پاکستان کے شہریوں کے، پولیٹیشنز کے، ان کے پہلے فونز کو ٹیپ کیا جاتا ہے، اور وہ کون کرتی ہیں؟ وہ صرف 3 قسم کی ایجنسیز کر سکتی ہیں جن کے پاس یہ طریقہ ہے فون ٹیپ کرنے کا۔ وہ فون ٹیپ کرتی ہیں، اور پھر جب بھی ان کو بلیک میل کرنا ہو کسی کو، اپنا مقصد یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے، لیکن وہ استعمال اس کو کرتے ہیں جب بھی ان کا کوئی سیاسی مقصد پورا کرنے کو، تو وہ یہ پھر آڈیو ٹیپ سامنے آ جاتی ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے کہ ڈاکٹر یاسمین، ان کی ایک آڈیو ٹیپ کل نکلی ہے، یہ بات کر رہے تھے جو پرانے سی سی پی او ڈوگر صاحب تھے، ان کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی، تو ان کی آڈیو ٹیپ ایک دم ریلیز ہو گئی۔ تو میں یہ پہلے چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیوں یہ ریلیز کی گئی، اس کے پیچھے کیا تھا، اور یہ کیوں بات کر رہی تھی، جو ہر شہری کا حق ہے، کسی بھی پولیس والے سے بات کر سکتے ہیں شہری، لیکن پہلے یہ بتائیں گے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں آگے بات کروں گا مزید کہ یہ جو تباہی مچ رہی ہے ہمارے معاشرے کی، اور یہ جو اس طرح کا تو کبھی معاشرہ گرا ہی نہیں تھا کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیوز بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر، ان کے فون ٹیپ کے علاوہ اور بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے۔ بتایا جاتا ہے ہمارے سینئر ہمارے پارٹی کے لیڈرز، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی تمہاری ہم نے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو میں اس لیے یہ آج لے کے آ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑا کلیئر ایک پاکستان کا قانون ہے جس کو کہتے ہیں فیئر ٹرائل ایکٹ۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ اس کے اوپر پوری بات کریں۔ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتا، کوئی ایجنسی، ISI، IB، پولیس، یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے جب تک یہ انٹیریئر منسٹر کو کہیں اور انٹیریئر منسٹر عدالت میں جائے، اور پھر عدالت کا جج ان کو اجازت دے کہ ہاں یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ اس سے دہشت گردی بچ سکتی ہے، یا ملک کے کوئی نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو سکتا ہے، وہ پھر اجازت دیتا ہے، اور اس اجازت کے بعد پھر فون ٹیپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی فون کسی کا ٹیپ نہیں کر سکتا۔ تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت 1996 میں جب ہٹائی گئی، تو ایک وجہ دی گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ بے نظیر کے گورنمنٹ کے دوران فون ٹیپس کیے جاتے تھے بڑی بڑی پرسنالٹیز کے اور سیاسی مخالفین کے اور ججز کے۔ یہ ایک وجہ دی گئی تھی 96 میں۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا بڑا طاقتور پریزیڈنٹ تھا صدر نکسن کی واٹر گیٹ سکینڈل ہوئی کیا تھی کہ وہ مخالفین کے فون ٹیپ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اس پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑا۔ تو آج یہ جو کھلے عام ہو رہا ہے، پہلے تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ سے بات کریں، اس کے بعد پھر میں بات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل دوپہر میں جب یہ آڈیو لیک ہوئی، تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو مجھے امیڈیٹلی احساس ہوا کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ لیک ہوئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے 4 ماہ سے خان صاحب کی جو JIT بنی تھی، خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس JIT کو فالو اپ میں کر رہی تھی، اور خاص طور پہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے گجرانوالہ کا، اس میں فالو اپ کر رہی تھی۔ اور یہ میں نے جب دیکھا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، وہ اس لیے کیا گیا کہ ہمارے JIT کا جب بنا تو اس کا کنوینر جو تھے یہ ڈوگر صاحب تھے، جو CCPO تھے اس وقت، اور انہوں نے ڈوگر صاحب نے یہ بات انکشاف کر دی تھی حکومت کے سامنے کہ اس میں 3 لوگ ملوث ہیں، یعنی جو اسیسنیشن اٹیمپٹ ہے خان صاحب کے اوپر، وہ باقاعدہ ایک آرکسٹریٹڈ اٹیمپٹ تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ نہیں، اس میں 3 لوگ کم سے کم ملوث تھے، اور ان کا ایویڈنس انہوں نے کورٹ کو دے دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ افسروں کو بلیک میل کیا گیا،
یہ کورٹ میں جب ایویڈنس کیا اور بلیک میل ہو کے کچھ افسروں نے ریزائن کر دیا, لیکن سی سی پی او جو ہیں ڈوگر صاحب, ہی اسٹک ٹو ہز گنز, وہ اسی طرح انہوں نے مینٹین کیا کہ یہ انکشاف ہوئے ہیں. یہ تو ساری باتیں میرے سامنے تب آئیں کہ جب ہم اے ٹی سی میں گئے, یہ جو گجرانوالہ کا کورٹ ہے, تو ایویڈنس جو خان صاحب کا یہ انویسٹیگیشن کا ایویڈنس ہے وہ آنے دیتے ہی نہیں تھے, اور اس کا حوالہ یعنی جب سی سی او پی کو ہٹایا تو ڈی جی اینٹی کرپشن کو دے دیا گیا. جو چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس کا نام انور شاہ صاحب تھے, ان کو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ اس کو او ایس ٹی کر دیا, اور اس کے بعد جو ڈی جی تھا اس نے سارا ریکارڈ جو ہے اس کو سیل کر دیا اور تالا لگا دیا. ہم نے جب بار بار کہا کورٹ کو کہ جی یہ ہمیں ایویڈنس چاہیے, جو سارا ایویڈنس منگوائیں, تو پہلی دفعہ جو سیکنڈ ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ جی ڈی جی بدل دیا گیا ہے اور یہ چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا نیا ڈی جی اینٹی کرپشن, جو کہ ثناء اللہ کا رائٹ ہینڈ مین ہے, اور اب وہ ریکارڈ دے گا. اس کے اوپر جج صاحب نے غصہ کھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجوں گا. انہوں نے اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجے, اور پروسیکیوٹنگ آفیسرز نے جب وہ کمرہ کھلا اور تالا کھلا تو دیکھا گیا کہ ایویڈنس سارا غائب ہو چکا ہے, اور چند صفحے 11 صفحے رہ گئے تھے اس سارے ایویڈنس کے, باقی سارا کچھ چوری ہو گیا. اور یہ بات کا انکشاف خود ہی ڈی جی نے بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ اب میں اس کے اوپر انکوائری کروں گا, یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادے سے. میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہمارے لیے سانحہ تھا کہ سارا ایویڈنس جو ہے اس کو انہوں نے خرد برد کر دیا, کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر پتہ چلا کہ جی ہائی کورٹ نے سی سی پی او کو دوبارہ لگایا ہے, تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں سی سی پی او سے پوچھوں کہ کب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, کیونکہ ہماری جو جے آئی ٹی ہے وچ از دا ریل جے آئی ٹی, جو اس وقت حکومت تھی اور حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا, جے آئی ٹی بنائی تھی وچ از اے لیگل جے آئی ٹی, تو ہم نے تو آلریڈی اس پہ ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ جو ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے آرڈرز نہیں آئے. وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی. اس میں مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ کنسرن کیوں تھا. ارے بھائی مجھے کنسرن نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کنسرن ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, خان صاحب کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیے, اس کے بعد جن لوگ جو ایویڈنس ہے اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ. تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں تھا, اور ہمیں امید تھی کہ اب سی سی پی او کے واپس آنے سے, یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے, ہم دوبارہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے وہ شروع کر دیں گے. میں سخت مذمت کرتی ہوں. میں نے خان صاحب کے سامنے آ کے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق میں ایک سٹیزن ہوں اس پاکستان کا, میرا وہ چادر اور چار دیواری تو جو پامال کرنی تھی ان لوگوں نے, ہم خواتین کے لیے تو ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے. جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے, وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں, ہاؤ کوڈ ہی ٹیپ, کیا انہوں نے اجازت لی تھی؟ کیا یہ ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا, اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی؟ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. اور میں انشاءاللہ خان صاحب کو بتایا کہ میں کورٹ میں جا رہی ہوں, اور میں کورٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ آئی ایس آئی بی یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیز کیا. کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, جو میرا رائٹ ہے, وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا. جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین. میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں. 4 مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیئر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی, اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلیں, آڈیو ٹیپس نکلیں کہ میں جب پرائم منسٹر تھا, میں پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میری جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے, وہ میری آفیشیل لائن تھی, اس لائن کا ٹیپ کیا گیا, اور جو میری اعظم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیز کیا گیا. اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ آفیشیل لائن سے کسی سے بات کر رہی تھی, ان کی بھی ٹیپ کر کے وہ جو ان کی
بات چیت تھی, جو کانورسیشن تھا, اس کو بھی ڈاکٹر کر کے چینج کر کے اور 2 دفعہ وہ ریلیز کی گئی. تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے, ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن میں ہماری پریویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آئین ہماری ڈگنیٹی اور پریویسی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کا رائٹ وائلیٹ ہوا, میرا رائٹ وائلیٹ ہوا. لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر آفیشیل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے, اپنے پرنسپل سیکرٹری سے, اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں, تو یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف ہے. کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح, تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے. کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے, اور اس کے بعد شہباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو ٹیپ لیکس نکلی, اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے. جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے. سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ان کی پرویز لائی کی وہ کوئی ٹیپ نکلائی, اور وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ایشو ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا. یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ 90 ڈیز میں 90 دن میں الیکشن کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی. اور یہ اب عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور انٹیریئر منسٹر, ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے, جب ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ. کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے, کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا؟ اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی, ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو بلیک میل کیے جا رہے ہیں. میں 3 اپنے سینئر پارٹی لیڈرز جانتا ہوں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر, ارشد ملک کا جو کیس تھا. اس کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتہ چلا کہ فیک تھی, یعنی جوڑی ہوئی تھی, جو ڈیپ فیک تھی, یعنی اس کو پیس ٹوگیدر کیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اب تو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں. تو یہ کیا اس ملک میں کنٹرول کرنے کے لیے, لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلی گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی اب کر سکتا ہے. آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں, کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریم کورٹ کو کہ 4 مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی. ایز ایکس پرائم منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا, اور پھر یہ جو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی ہم آپ کی فون ٹیپ کر کے آپ کی کوئی ٹیپس نکال دیں گے. اور یہ جو ڈاکٹر یاسمین کا ہوا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ صرف اور صرف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے, یہ جو جے آئی ٹی کی انکوائری ہے میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, صرف اس کو اب سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا ہے. کیونکہ سارے آفیسرز کو انہوں نے ڈرا دھمکا کے جو جے آئی ٹی کے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا. جو 2 آفیسرز رہ گئے تھے جس میں ایک یہ سی سی پی او ڈوگر تھے جو ہیڈ کر رہے تھے انکوائری, یہ رہ گئے تھے جو کھڑے تھے اور عدالت میں جا کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فائنڈنگز ہے جے آئی ٹی کی اس میں واضح ہو گیا کہ وہ جو سارا انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی کہ جی ایک شوٹر ہے, دینی انتہا پسند ہے, وہ سب خود کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ جے آئی ٹی میں عدالت میں جا کے جو فائنڈنگز دی ہیں کہ 3 شوٹر تھے اور یہ پورا پلان کر کے ہوا تھا.
تو اس کو ختم کرنے کے لیے، ڈوگر کو ہٹانے کے لیے یہ اب نکلی ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ رانا ثناءاللہ نے وہ نکالی ہے، وہ جو بھی آڈیو، اب یہ ڈوگر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں جو اصل خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسر پوسٹ کیے یہاں. یہ جو چٹھا اس کو خاص لے کے آیا اینٹی کرپشن کا ہیڈ بنانے کے لیے، جو ہمارا سخت مخالف ہے، ان آفیسرز کو یہاں الیکشن کمیشن نے ایک ہی دن میں ان آفیسرز کو ساروں کو ٹرانسفر کر کے یہاں کیا، اور یہاں سے آفیسرز ٹرانسفر کیے. وہ سارے آفیسرز 23 میں سے 17 آفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے 25 مئی کو ہمارے پر تشدد کیا. یہ جو سی سی پی او انہوں نے لگایا ہوا کامیانہ، اس کے ڈاکٹر یاسمین نے ایویڈنس دی ہوئی ہے کہ 25 مئی کو جو ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا اس میں یہ کامیانہ کا نام دیا گیا. اس کو فوری طور پہ لے کے آئے ہمارے اوپر پھر دباؤ، جھوٹی ایف آئی آرز کیسز کرنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، ورکرز کو ڈرانے کے لیے. تو یہ تو کوئی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی نہیں ہے. اور یہ تو گورنمنٹ آئی ایک ایجنڈا کے اوپر ہے کہ بجائے ہم اپنی گورنمنٹ ہٹا رہے تھے، ہم نے ڈیزالو کی. مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہو تاکہ یہ جو معاشی بحران ہے اس سے ہم نکلیں. ہمارا تو یہ مقصد تھا. یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ سارے جو ہمارے مخالف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان سب کو اوپر لے آئیں. اور جو جے آئی ٹی میرے اوپر بنی تھی، جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی، اس جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کریں اور آ کے اس کا ریکارڈ پہلے سیل کریں اور پھر ریکارڈ میں سے سارا ریکارڈ غائب کر دیں، صرف 11 صفحے رہ جائیں اس کے. اور اوپر وہ آدمی کو بٹھا دیں جس نے آتے ساتھ ہی اس کی مشن یہ تھی کہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا جائے، تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے کون اس کے پیچھے تھا جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. اور یہ ساری آڈیو لیک اس لیے ہوئی ہے، جس طرح کہ سپریم کورٹ کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے آڈیو پہلے ہوئی ہے. تو میں آخر میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے میں نے پٹیشن کی تھی، پھر میں نے پچھلے ہفتے اس کو پھر سے کہا کہ اس کو سنا جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے معاشرے کو بچائیں ان بلیک میلر سے، ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. کون ذمہ دار ہے کہ اس معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ یہ اس ملک کے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو آگے لے کے جائے، جمہوریت کی طرف لے کے جائے، یہ معاشی بحران سے نکالیں. جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس وقت مہنگائی سے، جو لوگوں کا آج جتنا برا حالات ہیں پاکستانی قوم کے کبھی تھے نہیں، جو انہوں نے جس طرح 11 مہینے کے اندر ایک لوگوں کا معاشی قتل کیا. تو بجائے ادھر لے جانے کے جس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی کہ یہاں الیکشنز کروا کے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں، یہ الٹا اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں کرش کرنے کے لیے. اور یہ جو میں جے آئی ٹی کا پھر آخر میں یہ کہتا ہوں، یہ جو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا مقصد یہ کہ طاقتور، جو میں کہتا تھا وہ 3 لوگ ملوث تھے، میرا کوئی بھی تھوڑا سا بھی شک ہو اور کسی کا بھی شک ہو، وہ سب ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ یہ جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ملوث تھے میرے قتل کرنے میں. تو میں اپنی عدلیہ سے آج امید رکھتا ہوں. میں نے پھر سے پچھلے ہفتے پھر سے کہا کہ میری پٹیشن سنی جائے. ڈاکٹر یاسمین وہ کل اس کا کیس کریں گی، عدالت میں بھی جائیں گی جو ان سے کیا گیا، جو فیئر ٹرائلز ایکٹ کے اندر اس کی جو وائلیشن ہوئی ہے. شکریہ.